الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کل شام جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان کی سیاست میں، مولانا فضل الرحمان باضابطہ طور پر پارلیمانی اپوزیشن کا حصہ بن گئے۔ ایک ہے اپوزیشن جو پارلیمنٹ میں ہے، ایک ہے اپوزیشن جو سڑکوں پر ہے۔ تو پارلیمانی اپوزیشن کا تو وہ حصہ بن گئے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گریٹر اپوزیشن کا، لیکن کیا وہ سڑکوں پر بھی اپوزیشن کریں گے باقی اپوزیشن کے ساتھ مل کر یا نہیں، یہ سوال بہرحال ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بڑی خوش آئند ہے۔ اس کے اندر آپ چاہے لاکھ کیڑے نکال لیں، لیکن یہ ضروری تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے عمران خان سمیت اس ملک کو بچانا ہے تو یہ اپوزیشن کا الائنس بڑا ہونا، طاقتور ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تاریخی پس منظر رکھنا چاہوں گا۔ یہ تو آپ نے سن لیا کہ ایک اپوزیشن الائنس بن گیا ہے، اس میں مولانا آ چکے ہیں، لیکن یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کتنے اپوزیشن الائنسز بن چکے ہیں، ان میں کون کون شامل تھا اور انہوں نے کیا کیا کامیابی حاصل کی۔ یہ جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو الائنس ہے یہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو ہم ماضی سے حال کی طرف نہیں بلکہ حال سے ماضی کی طرف جاتے ہیں، ریسنٹ سے پاسٹ کی طرف۔ تو اس وقت جو ریسنٹ الائنس ہے وہ یہ الائنس ہے جس کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ یہ الائنس بنا 2024 کے الیکشن کے بعد، یعنی 2024 میں۔ اس الائنس میں شامل ہیں محمود خان اچکزئی کی پارٹی، علامہ راجہ ناصر عباس کی پارٹی، تحریک انصاف، سندھ یونائیٹڈ پارٹی سندھ سے ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، سردار اختر مینگل کی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، اور کچھ انفرادی سیاستدان ہیں جیسے کہ محمد زبیر صاحب ہیں، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب ہیں، اور کچھ اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں شامل ہیں۔ اس سے پہلے جو الائنس بنا تھا وہ 2019 میں بنا تھا یا 18 کے آخر میں، جس کا نام تھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM، جو کہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا۔ اس میں بھی PMLN پیپلز پارٹی، JUI ANP، محمود خان اچکزئی نیشنل پارٹی بلوچستان، BNP مینگل، قومی وطن پارٹی، اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں شامل تھیں۔ اس سے پہلے جو الائنس بنا تھا وہ بنا تھا 2007 میں، جس کا نام تھا APDM آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ۔ یہ الائنس بنا تھا پرویز مشرف کے خلاف 2007 میں۔ اس میں تقریباً 32 سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ کون کون؟ PMLN PTI اس کا حصہ تھی، جماعت اسلامی ANP، سردار اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، نیشنل ورکرز پارٹی MMA، اور پیپلز پارٹی نے اس الائنس کو اس وقت تک جوائن نہیں کیا تھا۔ 2007 سے پہلے ایک الائنس بنا تھا اپوزیشن کا جو 2002 میں بنا، جس کا نام تھا MMA متحدہ مجلس عمل، لیکن وہ الائنس سیاسی سے زیادہ سیاسی مذہبی الائنس تھا۔ اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں شامل تھی، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی پارٹی، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق کی پارٹی، جمعیت علماء پاکستان نورانی صاحب کی پارٹی، اسلامی تحریک پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، اور اس طرح کی کچھ اور مذہبی سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ اس سے پہلے ایک الائنس بنا تھا سن 2000 میں، جس کا نام تھا الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ARD، جو 2000 میں بنا، سن 2000 میں، وہ بھی پرویز مشرف کے خلاف بنا۔ اس میں پیپلز پارٹی، PMLN، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی ANP، سردار اختر مینگل کی پارٹی، جمہوری وطن پارٹی، پاکستان عوامی تحریک طاہر القادری صاحب کی پارٹی، تحریک استقلال ایئر مارشل اصغر خان کی پارٹی، اور اس کے علاوہ کچھ اور جماعتیں، تقریباً 15 سے 16 جماعتیں تھیں جو پرویز مشرف کے خلاف بنا 2000 میں۔ اس سے پہلے ایک الائنس بنا تھا 1998-99 میں، جس کو نام دیا گیا تھا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس GDA، جو کہ نون لیگ کے خلاف بنا تھا۔ اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے 97 میں۔ نواز شریف چونکہ ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آ گئے تھے تو جمہوری سیاستدان، لیکن انہوں نے 2/3 اکثریت لے لی
اور وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، ایک فاشسٹ حکمران کے طور پہ سب کو رگڑا پھرنا چاہتے تھے. ان کے خلاف ایک الائنس بنا 1998-99 میں جے ڈی اے کے نام سے، جس میں پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، پاکستان مسلم لیگ جنیجو، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، جمہوری وطن پارٹی اور کئی سندھ کی سیاسی جماعتوں سمیت کئی چھوٹی جماعتیں شامل تھیں. اس سے پہلے ایک الائنس بنا تھا 1990 میں، اس کا نام تھا پیپلز ڈیموکریٹک الائنس، پی ڈی اے. وہ الائنس بھی نواز شریف کے خلاف بنا تھا، جس میں پیپلز پارٹی، تحریک استقلال جو کہ ایئر مارشل اصغر خان کی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ ملک قاسم، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، اور اس نے 1990 میں آئی جے آئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا. ایک اتحاد آئی جے آئی بنا تھا، وہ میں اس کے بعد بتاتا ہوں. تو یہ جو الائنس بنا پی ڈی اے، اس نے آئی جے آئی کے خلاف الیکشن لڑا. اس میں کون کون شامل تھا؟ پی ڈی اے میں پیپلز پارٹی، تحریک استقلال، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، پاکستان مسلم لیگ ملک قاسم گروپ. یہ بھی نواز شریف کے خلاف تھا. اور اس وقت کی جو آئی جے آئی کی جماعتیں تھیں ان کے خلاف. آئی جے آئی کے پیچھے کون تھی اسٹیبلشمنٹ؟ اس سے پہلے بنتا ہے آئی جے آئی، اسلامی جمہوری اتحاد، جو کہ 1988 میں بنا. وہ کس کے خلاف بنا؟ پیپلز پارٹی کے خلاف. اب یہ ایک دوسرے کے خلاف اتحاد بناتے رہے. اس میں کون کون شامل تھا جی؟ پاکستان مسلم لیگ، نواز، اب نواز بن گئی نا بعد میں، اس وقت تو پاکستان مسلم لیگ تھی، بعد میں پی ایم ایل این بن گئی. جماعت اسلامی، نیشنل پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام درخواستی، نظام مصطفیٰ گروپ، مرکزی جمعیت اہل حدیث لکھوی، جمعیت علماء، جمعیت المشائخ، حزب الجہاد وغیرہ وغیرہ. یہ کس کے خلاف بنا؟ پیپلز پارٹی اور کے خلاف، بینظیر بھٹو کے خلاف. یہ جی ایک عورت حکومت کرے گی، یہ جی یہ تو بائیں بازو کی جماعت ہے، لیفٹ کی جماعت ہے، یہ تو جی غیر مسلموں کی جماعت ہے، یہ تو جی آزاد خیالوں کی جماعت ہے، یہ تو جی لبرلوں کی جماعت ہے. ان کے خلاف مذہب کا چورن بیچا انہوں نے، مذہب کا منجن بیچا، مذہب کو ایکسپلائٹ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی پیپلز پارٹی کے خلاف. اس سے پہلے جو الائنس بنا وہ بنا 1981 میں. اس کا نام تھا ایم آر ڈی، موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی. وہ ضیاء الحق کے خلاف بنا. اس میں کون کون شامل تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، تحریک استقلال اصغر خان صاحب کی، جمعیت علماء اسلام یہ مولانا فضل الرحمان کی، جمعیت پاکستان مزدور کسان پارٹی، قومی محاذ آزادی، مسلم لیگ ملک قاسم گروپ، عوامی تحریک، اور اس کے علاوہ کچھ اور جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں جو لیفٹ کی جماعتیں تھیں، جو ضیاء الحق کے خلاف بنا. لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے. یعنی 1981 میں یہ بنا، ضیاء الحق حادثے میں مرا، یہ اپوزیشن ضیاء الحق کو ختم نہیں کر سکی. اس سے پہلے ایک الائنس بنا جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بنا، جس کا نام تھا پی این اے، پاکستان نیشنل الائنس، جو 1977 میں بنا. اس میں پاکستان مسلم لیگ، پیر پگارا ان کی پارٹی، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، تحریک استقلال، خاکسار تحریک، آزاد کشمیر مسلم لیگ کانفرنس، اور اس کو کہا جاتا تھا 9 ستارہ، 9 پارٹی الائنس. اس میں 9 جماعتیں تھیں. اور انہوں نے بھی جہاں پہ انہوں نے بھٹو کے خلاف، بھٹو کے فاشسٹ رویوں کے خلاف الائنس بنایا، وہیں جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے بھٹو کے لبرل یا لیفٹ ویو کے خلاف اتحاد بنایا. اور یہ جو اتحاد تھا، یہ اتحاد بھٹو کو نکالنے میں کامیاب ہوا، ضیاء الحق کو لانے میں کامیاب ہوا. اور اس کے بعد پھر ایک تاریخ رہی جب تک ضیاء الحق مرا نہیں، اس نے ملک کا جو حشر کیا. اس سے پہلے 1973 میں ایک الائنس بنا یونائٹڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے، یو ڈی پی، یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ، یو ڈی ایف. وہ بھی 1973 میں بھٹو کے خلاف بنا. اس میں بھی بھٹو مخالف جماعتیں تھیں. کون کون سی؟ نیشنل عوامی پارٹی، جس کی حکومت کا تختہ الٹا تھا بھٹو نے. بلوچستان میں ان کی حکومت تھی. وہ نیشنل عوامی پارٹی بعد میں اے این پی بنی. نیشنل عوامی پارٹی میں بھٹو نے پابندی لگائی.
بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل چیف منسٹر تھے، غوث بخش بزنجو چیف گورنر بلوچستان تھے. ان کو فارغ کر دیا بھٹو نے. اس میں جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، خاکسار تحریک اور انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹری گروپ شامل تھا. مذہبی جماعتیں بھی تھیں، سیاسی جماعتیں بھی تھیں. بھٹو کے خلاف وہ الائنس بنا. اس سے پہلے 1969 میں ایک الائنس بنا ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے نام سے، ڈیک. اس الائنس میں ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی میں شامل تھی کاؤنسل مسلم لیگ، ایک تھی کنونشن مسلم لیگ. کنونشن مسلم لیگ بنائی تھی ایوب خان نے، جس کا پہلا جنرل سیکرٹری بنا ذوالفقار علی بھٹو. یہ تھی کاؤنسل مسلم لیگ. عوامی لیگ جو کہ بنگلہ دیش یعنی ایسٹ پاکستان کی پارٹی تھی شیخ مجیب کی. جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی، اس کے مختلف حصے دھڑے، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، نظام اسلام ایلیمنٹس، اور ان سب نے ایوب خان کے خلاف الائنس بنایا اور انہوں نے ڈائریکٹ الیکشن کا مطالبہ کیا اور پارلیمنٹری گورنمنٹ بنانے کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے ایک الائنس بنا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے 1967. اسی نام سے عمران خان کے خلاف بھی الائنس بنا تھا 2019 میں، پی ڈی ایم. اس میں بھی یہی جماعتیں تقریباً شامل تھی، کاؤنسل مسلم لیگ، عوامی لیگ، جماعت اسلامی، نیشنل عوامی پارٹی، نظام اسلام، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی. اور یہ دراصل اس سے پہلے ایک الائنس بنا تھا، یہ تو بنا نا 1967 میں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اس سے پہلے ایک الائنس بنا تھا سی او پی. یہ سی او پی میں سے نکلا تھا. سی او پی بنا تھا 1964 میں، اس کا نام تھا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز. اس میں سے یہ نکلا تھا 1967 میں، 3 سال کے بعد، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اس میں کون کون سی جماعتیں تھیں؟ یہی جماعتیں، کاؤنسل مسلم لیگ، عوامی لیگ شیخ مجیب کی، نیشنل عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، نظام اسلام پارٹی. اور یہ وہ الائنس تھا جو ایوب خان کے صدارتی الیکشن کے خلاف بنا. اور اس الائنس نے حمایت کی کس کی؟ محترمہ فاطمہ جناح کی، ایوب خان کے خلاف. جو 1965 کا ایوب خان نے صدارتی الیکشن کروایا، اس الیکشن میں اس الائنس نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی. اس سے پہلے ایک الائنس بنا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ 1962 میں. اسی نام سے بعد میں بھی ایک الائنس بنا تھا نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کے نام سے. یعنی ایک ہی نام سے پاکستان کی تاریخ میں مختلف فرنٹ بھی بنتے رہے. یہ جو 1962 میں بنا، اس کو بنایا حسین شہید سہروردی صاحب نے. بہت بڑا نام پاکستان کی سیاسی تاریخ کا، جس کو انہوں نے غدار کہا، جس کا تختہ الٹا، جو پاکستان کے یعنی ہندوستان کے، متحدہ ہندوستان کے بڑے بیرسٹرز میں سے ایک تھا. اور اس حسین شہید سہروردی نے وہ الائنس بنایا. کیا نام تھا؟ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ، این ڈی ایف. 1962 میں وہ، اس میں عوامی لیگ شامل تھی، نیشنل عوامی پارٹی شامل تھی، جماعت اسلامی تھی، کاؤنسل مسلم لیگ تھی، اور کچھ دیگر سیاستدان تھے جو کہ ایوب خان کے خلاف اکٹھے ہوئے. پھر 1962 سے پہلے بنا ایک یونائٹڈ فرنٹ 1954 میں. اس میں عوامی مسلم لیگ، نظام اسلام پارٹی، گننتری دل، اور یہ بنا تھا ایسٹ پاکستان میں مسلم لیگ کے خلاف. اور اس میں کرشک سرامک پارٹی بھی تھی. یہ وہاں کی پارٹیاں تھیں. یہ وہاں بنا کس کے خلاف؟ مسلم لیگ کے خلاف. سو میں نے آپ کے سامنے 1954 سے لے کر 2024 تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنے بڑے الائنسز بنے، ان سب کی تاریخ رکھی. اب ان الائنسز میں آپ دیکھیں کامیاب کون ہوا. ان میں اگر ہم دیکھیں جو بڑی کامیابی ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکی سوائے دھکا لگانے کی حد تک. دھکا ضرور لگایا انہوں نے، لیکن
کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوب خان کے خلاف جو الائنس بنا اسے کسی حد تک کامیابی ہوئی، ورنہ جو الائنسز بنے انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوئی تو وہ کامیاب ہوئے. مثلا آئی جی آئی بنا، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی تو وہ کامیاب ہوا. پی ڈی ایم بنی، عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی تو کامیاب ہوا. پی این اے بنا، پاکستان نیشنل الائنس، بھٹو کے خلاف اسٹیبلشمنٹ، کھل کے تو پی این اے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہیں لے رہی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ادھر ہی تھی، بھٹو کے خلاف تھی، ضیاء بھٹو کے خلاف تھا تو وہ کامیاب ہوا. سو اس کے علاوہ کوئی الائنس اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو الائنس بنتا ہے وہ الائنس پر حکومت وقت کو ٹف ٹائم دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، عوامی مشکلات پیدا کرتا ہے اس کے لیے، اس حکومتی اتحاد کے لیے. یہ جو موجودہ الائنس ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ سڑکوں پر نکل آتا ہے، اگر یہ سڑکوں پر نکل آتا ہے مکمل طور پر، تو یہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، چل ہی نہیں سکتی. میں نے یہ جو آپ کے سامنے الائنس رکھے، میں ان کا طالب علم ہوں، اسی لیے میں نے ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر یہ الائنس اکٹھا ہو جاتا ہے اور سڑکوں پر نکل آتا ہے تو یہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حکومت نہیں چل سکتی، یہ نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر یہ سڑکوں پر نہیں نکلتے، یہ کہتے ہیں جی ہم نے پارلیمانی جدوجہد کرنی ہے، تو پھر یہ الائنس کامیاب نہیں ہو سکے گا. اور 2029 کا یا 28 کا الیکشن، 28 اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے الیکشن پہلے ہو جائے، وہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کروائے گی اور یہی جماعتیں جیتیں گی، اور یہی جماعتیں پھر 2030 میں فیلڈ مارشل صاحب کو 5 سال کی ایک اور ایکسٹینشن دیں گی. تالیاں. خدا حافظ.